अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज के इस वीलाग में हम तीन अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ मलेशिया अपनाए हुर्मुज़ के बहरान और तवानाई की सलामती के पेश नज़र ईरान के साथ दफ़ाई मुफाहमत की यादाश्त पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ बात करेंगे अमरीकी मिज़ाइल डिफेंस के नए आर्किटेक्चर की, जिसमें F-35 को सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय इसे एक मोबाइल छुपे हुए और इंतहाई दुरुस्त ट्रैकिंग प्लेटफार्म में तब्दील किया जा रहा है। और तीसरी जानिब जर्मनी के निकलने के बाद इंडिया ने फ्रांस के छठी नस्ल के FCAS प्रोग्राम में शमूलियत के लिए बाकायदा कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये वो तीन बड़े मोड़ हैं जो एशिया और दुनिया की फ़ज़ाई ताकत, मिज़ाइल दिफा और जोग्राफियाई सियासत को नई समत दे रहे हैं। तो अगर आप जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजिक इत्तेहाद और मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलें। क्या आप जानते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ में एक छोटी सी बेचैनी मलेशिया की पेट्रोल की कीमतों और सनती मुसाबकत को कैसे हिला कर रख सकती है? और इसी खतरे ने मलेशिया को ईरान के साथ दफ़ाई ताल्लुकात में एक नया और मुमकिन तौर पर अहम बाब खोलने पर मजबूर कर दिया। 10 अगस्त 2026 को मलेशिया के वज़ीर दिफा और ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा के दरमियान होने वाली एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू बात सिर्फ ताज़ियत और सफारतकारी तक महदूद नहीं रही। मलेशिया ने इस मौका पर ईरान की जंगी हिकमत अमली और मुकामी दफाई सलाहियतों को सराहा, जिसका मतलब है कि तेहरान ने पाबंदियों और जंग के बावजूद अपने मिसाइल, ड्रोन, रेडार और बहरी निज़ाम को खुद तैयार करके एक मजबूत दफाई ढांचा खड़ा कर लिया है। और यही वो नुकता है जिसने मलेशिया की तवज्जो हासिल की है। यही वजह है कि वज़ीर दिफा ने वाज़ा किया कि अपनाए हुर्मुज़ की हिफाजत को यकीनी बनाना मलेशिया का मरकज़ी ऑपरेशनल मफाद है। और इसी मफाद के तहत मलेशिया ने ईरान के साथ एक बाज़ाब्ता मुफाहमत की यादाश्त या MOU पर दस्तखत करने का मनसूबा बनाया। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा जिसके तहत दफाई सनत, तरबियत, बहरी सलामती और तहकीक व तबादले के शोबे में तावन को फ़रोग दिया जा सकेगा। यह मलेशिया को एक ऐसे मुल्क से मुंसलिक करता है जिसने जंग के दौरान अपने दफाई वसाइल को बरकरार रखने का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल तैयार किया है। मलेशिया चाहता है कि वो बैरूनी सप्लायर्स पर इन्हसार कम करे और अपनी दफाई सनत को मजबूत करे। और ईरान का तजुर्बा, चाहे वो कितना ही मुतनाज़ो हो, इस हवाले से एक केस स्टडी की हैसियत रखता है। ये ज़रूरी नहीं कि मलेशिया ईरानी हथियार खरीदेगा, लेकिन वो इसके मैन्युफैक्चरिंग और वार टाइम अडाप्टेशन के तरीक़ों से सीख सकता है। ये तावन एक प्लेटफार्म लीमा लिंकावी इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड मैरीटाइम नुमाइश 2027 पर अपने अरूज को पहुंचेगा, जो 20 से 24 अप्रैल 2027 को मुनक्किद होगा। ईरान इस नुमाइश में अपनी ड्रोन, मिसाइल और बहरी टेक्नोलॉजी की नुमाइश कर सकता है और ये देखने का मौका पहला होगा कि क्या ये सियासी इशारे ठोस दिफाई मंसूबों में तब्दील होते हैं या फिर महज सफारती झलकियां ही रह जाते हैं। अब शामिल करते हैं अपनी दूसरी खबर। क्या आप जानते हैं कि एक आम सा नजर आने वाला लड़ाका त्यारा, जिसे हम अक्सर फजाई बर्तरी के लिए जानते हैं, अब एक ऐसा फ्लाइंग सेंसर बन सकता है जो खला में मौजूद सैटेलाइट्स, ज़मीन पर नस्ब रेडार्स और जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़कर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स, बल्कि इंतहाई तेज़ रफ्तार हाइपरसोनिक खतरात का भी मुकाबला कर सकता है। ये लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पेश करदा एक इनकलाबी तस्वर है जो F-35 लाइटनिंग 2 को एक नया किरदार दे रहा है। ये नया आर्किटेक्चर अगस्त 2026 में पेश किया गया और इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि F-35 को सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसे एक मोबाइल, छुपा हुआ और इंतहाई दुरुस्त ट्रैकिंग प्लेटफार्म बनाया जाए। ये आपने AN/AQ-37 डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम के जरिए, जो 6 इंफ्रारेड सेंसर्स का एक नेटवर्क है, 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से मिसाइल के प्ल्यूम्स का पता लगा सकता है और इसे ट्रैक कर सकता है। सोचें, जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होता है तो सबसे पहले ओवरहेड परसिस्टेंट इंफ्रारेड सैटेलाइट इसकी हरारत को महसूस करती हैं और इब्तदाई वार्निंग देती हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है, सैटेलाइट्स तो दूर से देखते हैं, मगर अर्थ कार्वेचर, पहाड़ या मिसाइल की मैनोवरेबिलिटी से इनका ट्रैक गलत हो सकता है। यहाँ पर F-35 मैदान में आता है। ये सैटेलाइट्स के इशारे पर अपने सेंसर्स को मतलूबा इलाके की तरफ मोड़ देता है और ख़तरे के बहुत करीब होने की वजह से एक बिल्कुल मुख्तलिफ और दुरुस्त जाविये से मिसाइल का मुशाहिदा करता है। ये फ़र्क समझे, सैटेलाइट एक वसी नज़ारा देता है, लेकिन F-35 एक जूम लेंस का काम करता है जो मिसाइल की रफ्तार, समत और मुमकिन निशाने की दुरुस्त पेशगोई फ्राहम करता है। ये डाटा फिर कमांड एंड कंट्रोल
بیٹل مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم یا C2BMC کو بھیجا جاتا ہے، جو ایک عالمی نیٹ ورک ہے اور ایک سے زیادہ سینسرز کے ساتھ ڈیٹا کو ملا کر ایک مربوط اور بھروسہ مند ٹریک تیار کرتا ہے۔ اب یہ ڈیفنس سسٹمز لانچ آن ریموٹ کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی وہ F-35 کے ڈیٹا کی بنیاد پر اپنا انٹرسیپٹر میزائل فائر کر سکتے ہیں، چاہے ان کا اپنا ریڈار ابھی تک ٹارگٹ کو لاک نہ کر سکا ہو۔ اس سے ایک انتہائی اہم چیز حاصل ہوتی ہے، وقت۔ میزائل ڈیفنس میں سیکنڈز کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ نیٹ ورک اس وقت کو بڑھاتا ہے جس سے ایک سے زیادہ انٹرسیپشن کے مواقع ملتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ F-35 خود اس خطرے سے کیسے بچتا ہے، تو یہاں اس کا اسٹیلتھ ڈیزائن اور غیر فعال سینسرز کام آتے ہیں۔ F-35 اپنے ریڈار کو استعمال کیے بغیر صرف انفراریڈ سگنیچر کی بنیاد پر مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے وہ خود کو دشمن کے ریڈارز پر ظاہر نہیں کرتا، اور اگر صورتحال مزید درستگی کا تقاضا کرے تو اس کا AN/APG-81 ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ایرے ریڈار، جو کہ انتہائی طاقتور ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور، جسے آرکیٹیکچر سینسرڈ وارفیئر کہا جاتا ہے، ایک اہم تبدیلی ہے۔ یقیناً اس کے چیلنجز بھی ہیں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کو سائبر حملوں، جیمنگ اور ڈیٹا کی ٹریفک میں محفوظ رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہائپر سونک میزائل جو انتہائی تیز اور مینوریبلٹی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کے لیے ان سسٹمز کو مزید جانچنا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ F-35 کی دستیابی، اس کی دیکھ بھال اور سپلائی چین کو ہمیشہ ہائی الرٹ پر رکھنا ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا لاجسٹک چیلنج ہے۔ اور اب یہاں پر شامل کرتے ہیں اپنی تیسری خبر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب جرمنی جیسی صنعتی طاقت 100 ارب یورو کے منصوبے سے دستبردار ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ ایشیا کی کون سی فوج اٹھا سکتی ہے؟ یہ چھٹی نسل کے لڑاکا طیاروں کی دوڑ میں ایک ممکنہ طور پر تاریخی موڑ ہے، جس میں انڈیا نے فرانس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے باقاعدہ کوششیں شروع کر دی ہیں، اور اس کا مرکز ہے فرانس کا فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹم، یا مختصراً FCAS۔ یہ منصوبہ 2017 میں فرانس، جرمنی اور اسپین کی شراکت سے شروع ہوا تھا، جس کا مقصد 2040 تک رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون جیسے موجودہ طیاروں کی جگہ لینے کے لیے ایک نیٹ ورکڈ جنگی نظام تیار کرنا تھا۔ لیکن 8 جون 2026 کو یہ شراکت ٹوٹ گئی، اور بنیادی وجہ ڈسالٹ ایویشن اور ایئر بس کے درمیان ڈیزائن کی قیادت، انٹلیکچوئل پراپرٹی اور ورک شیئر پر نہ ہونے والا معاہدہ تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانس ایک ایسا لڑاکا طیارہ چاہتا تھا جو ایئر کرافٹ کیریئر سے کام کر سکے اور اس کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضروریات کو پورا کرے، جبکہ جرمنی کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بنیادی اختلافات اس منصوبے کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ اب جبکہ جرمنی بالکل نکل چکا ہے، فرانس کو ایک نیا اور بڑا پارٹنر ملا ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ انڈیا کے وزیر دفاع نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ اس چھٹی نسل کے پروگرام میں شامل ہونے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا کو اس میں شامل ہونے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کی وجہ انڈین ایئر فورس کے سامنے ایک گمبھیر بحران ہے۔ فی الحال وہ 29 اسکواڈرنز چلا رہی ہے، جبکہ اس کی طاقت کا تعین 42 اسکواڈرنز کا ہے، یعنی 13 اسکواڈرنز کی کمی ہے۔ یہ خلا اور بھی گہرا ہوگا جب 2028 سے جیگوار طیاروں کے 6 اسکواڈرنز ریٹائر ہونا شروع ہوں گے۔ انڈیا کے پاس ابھی چوتھی اور پانچویں نسل کے طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے ہیں، جیسے تیجس، مزید رافیلز اور AMCA کا پروجیکٹ، لیکن وہ 2040 کے بعد کی تکنیکی برتری کے لیے چھٹی نسل پر بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے FCAS انڈیا کے لیے ایک اسٹریٹجک موقع ہے تاکہ وہ مستقبل کی جدید ترین ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر سکے، خاص طور پر جب امریکی اور برطانوی پروگرامز میں شمولیت کے اپنے سیاسی اور تکنیکی چیلنجز ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ چھٹی نسل کا یہ طیارہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک سسٹم آف سسٹمز ہے، جس میں ایک اسٹیلتھ نیو جنریشن فائٹر، ریموٹ کیریئر ڈرونز، لائل ونگ مین اور ایک کامبیٹ کلاؤڈ شامل ہے، جو تمام سینسرز، ہتھیاروں اور کمانڈ سینٹرز کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کی فضائی برتری کا انحصار صرف طیارے کی رفتار اور چالاکی پر نہیں، بلکہ معلومات کی برتری، بغیر پائلٹ کے طیاروں کی تعداد اور ایک مضبوط نیٹ ورک پر ہوگا۔ انڈیا اور فرانس کے درمیان یہ تعاون نیا نہیں ہے، وہ پہلے ہی رافیل طیاروں، اسکارپین آبدوزوں اور جدید مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں شراکت دار ہیں۔ فروری 2026 میں دونوں ممالک کے دفاعی وزراء کی ملاقات ہوئی، اور پھر جون 2026 میں وزیراعظم مودی اور صدر میکرن نے اسپیشل گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا، جس کا مرکز مشترکہ ڈیزائن، ترقی اور پیداوار ہے۔ لیکن اس راہ میں کانٹے بھی ہیں۔
انڈیا اس سے پہلے روس کے ساتھ 5ویں نسل کے طیارے کے منصوبے سے ورک شیئر اور ٹیکنالوجی تک رسائی کے مسائل کی وجہ سے الگ ہو چکا ہے، اس لیے وہ FCAS میں صرف اسمبلی یا پرزہ جات بنانے کے کردار پر راضی نہیں ہوگا۔ انڈیا چاہے گا کہ اس کے انجینئرز ڈیزائن، مشن سسٹمز، اسٹیلتھ مٹیریل اور سینسر فیوژن میں شامل ہوں، جبکہ فرانس اپنی نیوکلیئر ڈیٹرنس اور حساس ٹیکنالوجیز کی حفاظت کرنا چاہے گا۔ ایک اور اہم نقطہ انجن کی ٹیکنالوجی ہے، جہاں سافران کے ساتھ تعاون انڈیا کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طویل المدتی سرمایہ کاری ہے۔ اسی طرح کامبیٹ کلاؤڈ ایک اور حساس موضوع ہے جس میں ڈیٹا کی حفاظت اور باہمی آپریبلٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ منصوبے کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا فرانس انڈیا کو محض ایک سرمایہ کار اور خریدار کے طور پر دیکھتا ہے یا ایک حقیقی ترقیاتی پارٹنر کے طور پر جس کو ڈیزائن اتھارٹی تک رسائی دی جائے۔ یقیناً آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اب سے کچھ سوالات۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملائیشیا کی ایران کے ساتھ دفاعی مفاہمت توانائی کی حفاظت کا صحیح حل ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلائنگ سینسر کا تصور مستقبل کی فضائی اور میزائل جنگ میں گیم چینجر ثابت ہوگا؟ کیا ہائپر سونک خطرات کے خلاف یہ نیٹ ورک کافی مضبوط ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اور فرانس کی یہ جوڑی 6ٹھی نسل کے طیاروں کی دوڑ میں برطانیہ، جاپان اور امریکہ کی جوڑی کو چیلنج کر سکتی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی خبر سب سے اہم لگی اور کیوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔